جنہیں شک ہو وہ سن لے آج ایمان ابو طالب جنہیں شک ہو وہ سن لے آج ایمان ابو حقیقت کی نظر سے دیکھ لے شان ابو طالب حقیقت کی نظر سے دیکھ لے شان ابو نبی یہ وقت ہوتے امام وقت ہوتے ہیں نبی یہ وقت ہوتے امام وقت ہوتے ہیں جو پل جاتے ہیں بچے ابو طالب جنہیں شک ہو وہ سن لے درود پر محمد آل محمد میرا سائی علی کی ہے مرضی کبریا میرا سائی علی جہاں میں گیا نمائی علی گر یہ خدا نہیں تو اتنا ضرور گر یہ خدا تو اتنا ضرور خالق خدا ہے اور خدائی علی کے گر یہ خدا نہیں تو اتنا ضرور خالق خدا ہے خدائی علی کی ہے مرضی کبریا درود پر محمد آل محمد ان کو مجرا شام ان کو مجرا شام نے
سا ہٹو کربلا کے لیے. جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر جلتی زمین پہ تشنا جگر منہ میں تر غل پڑ گیا کہ خاک پہ رشتے قدم سن کر حسین قلب و جگر تھام کر سن کر حسین قلب و جگر تھام کر عباس دل پہ داغے ستم کھا کے جعفر کے پھول دست میں مرجھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دست میں مرجھا کے رہ گئے تو سینے پہ ہاتھ مار کے زینب نے دی ہائے 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 حسین بھائی چلے رن کو میں فدا اور اس پہ یہ غضب کے میرا لال بھی چلا ارے فضا کسی طرح علی اکبر کو گھیر لا ارے فضا کسی طرح علی اکبر کو گھیر لا بچے کو ضامنی اسد ذوالجلال ارے یارب میری کمائی ہے 18 سال کی یارب میری کمائی ہے 18 سال کی تو خیمے میں ناز تڑپتی رہی زینب لاشوں پہ بھان جو کہ وہاں پہنچے شاہدی دیکھا کہ غش میں ہے آنکھ پہ دونوں ہے میں جب بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں ڈھالے گری ہے چھٹ کے دلیروں کے ہاتھ ارے قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے تو شانے ہلا ہلا کے پکارے شے ارے مامون نثار ہوش میں آؤ تو کچھ حالے دل سناتے ہوئے جاؤ میں یہ سن کے دونوں شیروں نے کیا کہ نیم یہ سن کے دونوں شیروں نے کیا کہ نیم دیکھا رخ امام گھبرا کے رہ ارے یاد آ گئی وہ بات کے دھرا کے رہ گئے یاد آ گئی وہ بات کے دھرا کے رہ گئے تو رخصت کے وقت کی تھی نصیحت چند نصرت میں جاب کے وقت شہادت و عاشقہ دیکھو پکارنا شہیدی کو نہ دین گر جائے فوج میں نہ کہیں صاحب دیا گر جائے فوج میں نہ کہیں صاحب دیا نہ بھولنا یہ بات میری پیاس کی قسم ورنہ نہ دودھ بخشوں گی عباس کی قسم ورنہ نہ دودھ بخشوں گی عباس کی قسم تو رکتی ہے گوشت کے سانس ہوئی آمد لے چلیے آپ یہاں سے ہمیں اماں سے اس کا عذر تو کر لیتے ہم ارے خدا تھے امام امام ہمیں بے خطا ارے خدا تھے امام امام ہمیں بے خطا سب حق بھی بخشوانے ہیں سارے قصور ارے فرمائے کچھ ہماری سفارش حضور فرمائے کچھ ہماری سفارش حضور تو اس زردہ مسترب ہوئے جن دم و تش ہم سے تڑپ تڑپ کے میرے ہم شہے اپنوں کا ذکر کیا ہے کہ غیروں کو تعال
ارے بچوں کو بھولی باتوں پہ روتے تھے سب، بچوں کی بھولی باتوں پہ روتے تھے سب، کہتے تھے اب نہ بخشیں گے ہم تم کو شیر، ارے زینب میں ہے جلال جناب امیر، زینب میں ہے جلال جناب امیر، تو رہن تھے بے چین تھے جو ماں کی زیارت کو لال، ان زخمیوں کو لے کے چلے تھے صبح، فضا نے در سے دیکھ کے رو کر کیا، ارے زینب کے پاس جمع ہوا کر حرم، زینب کے پاس جمع ہوا کر جوڑے ہیں ضرور کے ارے بی بی کے لال آتے ہیں دولہا بنے ہوئے، بی بی کے لال آتے ہیں دولہا بنے ہوئے، تو آئے عجیب شان سے گھر میں شہر، ارے چہرے پہ خاک خون میں تر دامن، لاٹھیں اٹھائے اکبر و عباس وفا، دو مسندوں پہ لا کے لٹایا بساط کا، دو مسندوں پہ لا کے لٹایا بساط کا، بیٹھے تمام اہل عزم کو گھیر، ارے ماں بیچاران بیٹھ گئی منہ کو پھیر کے، بیٹھے تمام اہل عزم کو گھیر کے، ماں بیچاران بیٹھ گئی منہ کو پھیر کے، لب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جز علی ہوتا اگر نفس پیمبر دوسرا، جز علی ہوتا کوئی نفس پیمبر دوسرا، وہ بھی پا لیتا شب ہجرت کا بستر دوسرا، وہ بھی پا لیتا شب ہجرت کا بستر دوسرا، اول مخلوق کی نسبت سے ٹوٹا یہ اصول، اول مخلوق کی نسبت سے ٹوٹا یہ اصول، نقش ہوتا ہے صدا پہلے سے بہتر دوسرا، نقش ہوتا ہے صدا پہلے سے بہتر دوسرا، ایک ابو ذر تھا کہ تھا حیدر کی چوکھٹ کا غلام، ایک
ایک ابو ذر تھا کہ تھا حیدر کی چوکھٹ کا غلام، اب کہاں سے لائے گی دنیا ابو ذر دوسرا، اب کہاں سے لائے گی دنیا ابو ذر دوسرا۔ سلمہ یہ حصارِ آیۂ تطہیر ہے، سلمہ یہ حصارِ آیۂ تطہیر ہے، آ نہیں سکتا کوئی اب زیر چادر دوسرا، سلمہ یہ حصارِ آیۂ تطہیر ہے، آ نہیں سکتا کوئی اب زیر چادر دوسرا، مل گیا کراری کا، مل گیا کرار کا منصب، علی کو مل گیا، مل گیا کرار کا منصب، علی کو مل گیا، اب نہ حیدر دوسرا ہے اور نہ خیبر دوسرا، مل گیا کرار کا منصب، علی کو مل گیا، اب نہ حیدر دوسرا ہے اور نہ خیبر دوسرا، اب علی کو اپنا مولا مان لے اور صبر کر، اب علی کو اپنا مولا مان لے اور صبر کر، بن نہ پائے گا غدیر خم کا منبر دوسرا، اب علی کو اپنا مولا مان لے اور صبر کر، بن نہ پائے گا غدیر
تقدیر خم کا ممبر دوسرا، اپنے سر کو خود اٹھا لیتا ہے ہر سجدہ گزار، اپنے سر کو خود اٹھا لیتا ہے ہر سجدہ گزار، جو نہ سجدے سے اٹھے خود سے وہ ہے سر دوسرا، جو نہ سجدے سے اٹھے خود سے وہ ہے سر دوسرا۔ میں سر فرش عزا ہوں، میری آنکھوں میں ہے اشک، میں سر فرش عزا ہوں، میری آنکھوں میں ہے اشک، میری جنت دوسری ہے، میرا کوثر دوسرا، میری جنت دوسری ہے، میرا کوثر دوسرا۔ دے تو دی بیٹے کو مقتل کی اجازت اے حسین، دے تو دی بیٹے کو مقتل کی اجازت اے حسین، ام لیلا اب کہاں پائے گی اکبر دوسرا، جز علی ہوتا اگر نفس پیمبر دوسرا، وہ بھی پا لیتا شب ہجرت کا بستر دوسرا۔ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ میرے محترم سامعین کے علم میں یہ بات ہے
کہ دین دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے حصے کا نام شریعت ہے، جسے آسان زبان میں اصول دین اور فروع دین کہا جاتا ہے. عقیدہ وہ ہے کہ جسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے، اور عمل وہ ہے کہ جو اللہ کرواتا جائے ہم کرتے جائیں. عقیدہ اصول دین، شریعت فروع دین. اس چھوٹے سے سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے انہی دو باتوں کو دو لفظوں میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. ایمان اصول دین، عمل صالح فروع دین. دائرہ عمل صالح کا بڑا وسیع ہے. انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، دیکھو عمل صالح، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ. اس رشتے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خمس بھی ہے، دوسرے فروعات ہیں. تو انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، یہ ایک رشتہ. انسان کا رشتہ اپنے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ، اس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، میراث بھی ہے، وقف بھی ہے، وصیت بھی ہے، سند بھی ہے، تجارت بھی ہے، یعنی ساری چیزیں شامل ہیں. اور اب تیسرا رشتہ انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ، کہ تمہیں تمہارے اعضاء و جوارح کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تمہارے اعضاء و جوارح کے اور تمہاری ذات کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے. تو ان تین رشتوں کا نام ہے فروع دین، اور ان تین رشتوں کا نام ہے عمل صالح. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہیں سے میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. حقوق اللہ، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ. حقوق العباد، انسان کا رشتہ اپنے جیسے بندوں کے ساتھ. حقوق النفس، انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ. بھائی یہ حق ہے کیا؟ یہ لفظ تو بہت سنا ہے نا، حق بتواصوا بالحق. کیا ہے حق؟ تو جاؤ جتنی ڈکشنریاں ملے لفظ حق کے معنی دیکھو، جتنی تفسیریں ملے جہاں جہاں لفظ حق آیا ہے معنی دیکھو. حق کے معنی وہ چیز جو پہلے سے ثابت ہو. حق کے معنی وہ شے جو پہلے سے ثابت ہو. حق کے معنی وہ شے جو پہلے سے واقعاً موجود ہو، اسے کہتے ہیں حق. بھائی اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں اسی مقام سے آگے بڑھوں گا. حق کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ثابت ہو. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے موجود ہو. یعنی تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کے وجود پہ کوئی فرق نہیں آتا. تم مانو یا نہ مانو، اگر چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے تو وہ موجود ہے. تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی توجہات مبذول رہے. میں ذرا بات کو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، تو جو واقعی شے ہو، جو حقیقی شے ہو، اس کا نام ہے حق. دیکھو، سچائیوں کا اعتبار بھی حق پر ہے. سچائی کے معنی کیا ہے؟ سچائی کے معنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق بیان کرنا. یعنی حقیقت پہلے ہے، بیان بعد میں. کیا معنی ہے سچ کے؟ سچ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو چیز ہوئی، جو حقیقت تھی، اسے میں نے بیان کر دیا. اور جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو حقیقت نہیں تھی وہ میں نے بیان کی. تو اگر حقیقت کو درمیان سے نکال دو تو نہ سچ باقی رہے گا نہ جھوٹ باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ بس آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو تو یہ منزل آسانی کے ساتھ سر ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس یورپ کے ایک مشہور فلسفی نے یہ نظریہ دیا کہ حقیقت کچھ نہیں ہے. حقیقت کچھ نہیں ہے، سوچو تو ہے، نہ سوچو تو نہیں ہے. برکلے بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے، اور میں فلسفہ تصوریت بیان نہیں کروں گا اپنے سننے والوں کی خدمت میں تو صرف ہیڈ لائن بیان کر رہا ہوں. اس نے یہ تصور دیا کہ بھائی سوچو تو ہے اور نہ سوچو تو وہ چیز نہیں ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ اس چیز کا وجود اور اس چیز کا عدم تمہاری سوچ پہ ہے.
تو تم جو سوچ رہے ہو وہ ہو یا نہیں؟ دیکھو بہت نازک مرحلہ فکر ہے. جس نازک مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. یعنی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اگر سوچ ہی پہ چیز کا وجود ہے تو جب تک تم نے سوچا نہیں تھا تم تھے یا نہیں؟ اگر سوچنے سے پہلے نہیں تھے تو پھر لایا کون؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی حقیقت ہے جو تم سے سوچوا رہی ہے. دیکھو 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 آگے جانا ہے. ابھی میں منزل تمہید میں اپنے کچھ مسائل کو استوار کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کو یہاں سے آگے لے جاؤں. تو حقیقت کا وجود ثابت ہے, تمہاری سوچ اسے مانے یا نہ مانے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں آواز دی وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. وَيَعْلَمُونَ سب جانتے ہیں کہ اللہ کھلا ہوا حق ہے. یعنی تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے پہ مبنی نہیں ہے. مانو جب بھی حق ہے, نہ مانو جب بھی حق ہے. پہنچ رہی ہے نا بات میرے سننے والوں تو پہنچے نا. مانو جب بھی حق ہے, نہ مانو جب بھی حق ہے. اللہ ہے حق مبین. تو اب اس کو حق ہے کہ وہ حقوق کو معین کرے اور حقوق کی تحصیل کرے. اب تمہید کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا, لیکن یہ بات تو واضح ہو جائے نا. اللہ ہے کائنات کا سب سے بڑا حق, تو پھر بنیادی حق اسی کا ہوگا. بنیادی حق ہے حقوق اللہ. اور اس نے جو بندے بنائے تو ان کے وجود کے تقاضوں کے اعتبار سے کچھ دوسرے حق دے دیے. تو اب بنیادی حق اللہ کا, اور اللہ نے کہا بندوں کے حق کو دے دو, بندوں کے حق کو دے دو. اب یہاں سے آیا حقوق العباد کا مسئلہ. اور چونکہ تم ہو اور ہم تمہارے وجود کو چاہتے ہیں تو اپنے اعضاء و جوارح پہ ظلم نہ کرو. یہاں سے حقوق نفس کا مسئلہ آیا. پہنچ رہی ہے بات؟ یہ حق کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے. تو اب یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر روک کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کل کی آیت اگر ذہن میں ہو, دیکھو کیسے حقوق معین کیے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو اگر خیر چھوڑ کے مر رہے ہو تو اس خیر کی وصیت کرو والدین کے لیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ حق ہے جو ہم نے متقین پہ واجب کر دیا. پہنچی بات نہیں؟ ذرا سا میں بات کو اور واضح کر دوں. یہ حق ہے جو ہم نے متقین پہ واجب کیا ہے. بھائی چلو ذرا تاریخ کی طرف. سب کو یاد ہے حق, ذرا توجہ رکھنا. سب کو یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. کل میں علم دوں گا رجل کو, کرار کو, غیر فرار کو, خدا و رسول کے محبوب کو, خدا و رسول کے محب کو. وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے. اتنی روایتیں تم نے سنی ہوگی. اب آگے کا جملہ مجھ سے سنو. جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں کل علم دوں گا رجل کو, کرار کو, غیر فرار کو, خدا و رسول کے محبوب کو, خدا و رسول کے محب کو, تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کو دیں گے؟ بھئی یہ تو صفتیں بیان کر رہے ہیں نا, ذرا نام تو لے لے, کس کو دیں گے؟ تو رسول نے کہا یا خذوہا بحقہا, اسے دوں گا جو عالم کے حق کو ادا کر سکے. محمد والے محمد بلند سے بلند تر یا خذوہا بحقہا, علم اسے دوں گا جو علم کے حق کو ادا کر سکے. صرف علم کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, علم کے حق کو ادا کرنا ہے. تو بھائی حق سمجھ میں آیا؟ بھائی حق سمجھ میں آیا؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ بھائی فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے.
دیکھنا اور اس مسئلے کو تاریخ کے حوالے سے دیکھنا. پیغمبر اپنی حق اور حق کی اہمیت، اب اس سے زیادہ نہیں رکوں گا لفظ حق کے اوپر، لیکن بات کو آگے لے جانا ہے. پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اور آخری لمحات میں عوام الناس کے سامنے پیغمبر اعلان کر رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کے علم ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں. اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ حق مجھ سے وصول کر لے. یاد ہے نا واقعہ؟ اچھا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا. تم میں سے کسی کا کوئی حق اگر میرے اوپر ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وصول کر لے. بڑے مجمع سے شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ایک سفر میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنی سواری کے ناکے کو تازیانہ مارا. وہ تازیانہ اتفاق سے میرے بدن پہ لگ گیا. تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تازیانے، وہ جو تازیانہ لگا اس تازیانے کے بدلے میں نعوذ باللہ آپ کو تازیانہ لگاؤں. رکے رہنا اس مرحلے پر. کیا کہا اس شخص نے کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے تھے اور راستے میں چلتے چلتے آپ نے اپنی سواری کے ناکے کو تازیانہ مارا اور اتفاق سے وہ تازیانہ مجھے لگ گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بدلے میں نعوذ باللہ کیسا سنوں تازیانہ لگاؤں. یہ ہے میرا حق. کہا میرا اصا لایا جائے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں. اصا لایا جائے. اصا آیا. کہا یا رسول اللہ، بھائی توجہ رہے. یا رسول اللہ، جس وقت آپ کا تازیانہ لگا میرے جسم پہ لباس نہیں تھا. پیغمبر نے اپنی قمیص ہٹائی. جیسے ہی پیغمبر نے قمیص ہٹائی وہ دوڑتا ہوا گیا، پیغمبر کے جسم کو بوسہ دیا. کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ تھا، یہ جو میں نے کہا یہ جھوٹ تھا. یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا آپ کے جسم مطہر کو بوسہ دینے کے لیے. بھائی رکے رہنا. میرا نبی کہہ سکتا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں تازیانے کو ناکے کو تازیانہ نہیں مارا. پیغمبر کی لائف ہسٹری کے اندر دیکھ لینا، پیغمبر کی تاریخ میں یہ مل جائے گا کہ پیغمبر نے زندگی میں کبھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا. تو رسول کہہ سکتے تھے نا تو جھوٹا ہے، کہہ سکتے تھے رسول تو جھوٹا ہے، میں نے تو کبھی تازیانہ نہیں مارا. لیکن رسول نے کہا نہیں، جھوٹا صحیح، میں تو جھوٹا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں. جھوٹا حق صحیح، میں تو جھوٹا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو میرا امتی ہو وہ سچا حق تو دے دے. بس میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی تو حق سمجھ میں آیا. بھائی حق سمجھ میں آیا. بھائی یہی لانا چاہ رہا تھا. ایک حق اللہ کا، دوسرا حق بندے کا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں اور اس مرحلے فکر پر لے کے جا رہا ہوں جس مرحلے فکر کو میں نے آج کے لیے معین کیا. ایک حق اللہ کا، دوسرا حق اللہ کے بندوں کا. ٹھیک ہے نا؟ آیت یاد ہے؟ بھائی پروردگار نے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. بھائی یہ آیت ذہن میں رہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کی بارگاہ میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان بھی کرتا ہو، تو سمجھ لو فقط استمسکا بالعروۃ الوثقیٰ، وہ نجات کے راستے پہ آ گیا. اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا. وہو محسن، فقط اللہ کے آگے سر سجود ہو جانا کافی نہیں ہے. وہو محسن، احسان بھی کرو، نیکی بھی کرو، بھلائی بھی کرو. بھائی یہی لانا تھا. وہو محسن پورے قرآن میں 3 مقامات پہ ہے. بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، سورہ بقرہ. ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے، جو جھکا دے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہو محسن، وہ احسان بھی کرتا ہو، بھلائی بھی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرتا ہو، تو اللہ اسے اس کا اجر دے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس شخص کے دین سے بہتر کس کا دین ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں بھی جھکا ہوا ہو
اور بندوں کی خدمت بھی کر رہا ہو. یہ ہے مزاج قرآنی. تنہا اللہ نہیں, تنہا بندے نہیں. بھائی رکے رہنا اس مرحلے پہ رکے رہنا. تنہا اللہ کے آگے جھک جانا کافی نہیں ہے. تنہا بندوں کی خدمت کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کے آگے بھی جھکو, سرنڈر کر دو, اپنے پورے وجود کو سرنڈر کر دو اللہ کے آگے, لیکن بندوں کی خدمت سے غافل نہ رہنا. آج کی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے نا. کچھ وہ ہیں جو مخلوق سے کٹ کر اللہ کے پاس چلے گئے, کچھ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کر کے فقط خدمت خلق میں مگن ہے, اور انسان معاصر کی اکثریت انہی کی ہے. یعنی آج کے گلوبل سوسائٹی میں, کرۂ ارض کے معاشرے میں, پورے کرۂ ارض پر اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا کہ خدا سے ہمارا کوئی رب نہیں ہے, ہمارا رب بندوں سے, اپنے جیسے بندوں سے, اور خدمت خلق کر رہے ہیں. بھائی توجہ رکھنا. تو ایک گروہ اللہ سے کٹ گیا, خدمت خلق میں مگن ہو گیا. دوسرا گروہ مخلوق سے کٹ گیا, اور اللہ کے آگے سربسجود ہو گیا. قرآن نے آواز دی کہ ہم ایسے اسلام کو قبول نہیں کریں گے, اس اسلام کو قبول کریں گے وہ ہوا محسن, جو بندوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرتا ہو. اب سنو, تم نماز پڑھ رہے ہو, کٹے ہوئے ہو نا بندوں سے, اللہ کی بارگاہ میں ہو, نماز پڑھ رہے ہو. ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کیا. حکم یہ ہے, تم نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کے مخاطب ہو, میں آ گیا, میں نے تمہیں سلام کیا. حکم یہ ہے کہ نماز کو وہیں روکو اور مجھے جواب سلام دو, اور پھر نماز کو آگے بڑھاؤ. یعنی ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تعلق رہے, بندوں سے بھی تعلق رہے. ایک ہی وقت میں دیکھا فقہ اسلام کا مسئلہ. ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تعلق رہے, بندے سے بھی تعلق رہے. اور عجیب بات ہے, سنو, یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. سن لیا نا کہ اگر نماز کے دوران کوئی شخص تمہیں سلام کرے, نماز کو وہیں روکو, اسی مقام پر جواب سلام دو, پھر نماز کو آگے بڑھاؤ. اچھا بھائی, بہت توجہ رہے. محسن کے معنی جانتے ہو؟ محسن کے معنی نیکی میں پہل کرنے والا. محسن کے معنی نیکی میں پہل کرنے والا. بھائی پھر سننا, نیکی میں سبقت کرنے والا, اسے کہتے ہیں محسن. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کے معنی نیکی میں سبقت. بھائی اگر کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور تم نے اس کے بدلے میں نیکی کی, یہ جزا ہے نیکی کی, یہ احسان نہیں ہے. ابتدائی جو نیکی کی وہ ہے احسان. جو ابتدائی نیکی کی وہ ہے احسان. رکے رہنا. جو ابتدائی نیکی کی نا, پہل کی ہے جس نیکی میں, وہ ہے احسان. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ حدیث پیغمبر کی کہ سلام میں ابتدا کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا اور جواب سلام دینے والا بعد میں جائے گا, جبکہ ابتدا کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. مستحب والا آگے ہوگا, واجب والا پیچھے ہوگا. عجیب ہے. اب احسان کی قیمت سمجھ میں آئی. کیوں آگے ہوگا مستحب کرنے والا؟ اس لیے کہ محسن ہے. وہ ہوا محسن, وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے. اچھا, تو احسان کے معنی معلوم ہو گئے نا, نیکی میں پہل کرنا. اب ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ حضرت مولانا سہیل آفندی تشریف فرما ہے, بر صغیر کے مشہور و معروف خطیب اور قرآن مجید کا خاص ذوق رکھنے والے بزرگ, حضرت نجم آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, بڑے مشہور ذاکر ہیں. آپ حضرات ان سے واقف ہیں ظاہر ہے. اب مولانا کو میں نے مخاطب کیا کہ میں جان بوجھ کر
ان موضوعات پہ بات کرنے کا عادی بن رہا ہوں جن کے سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں. سن رہے ہو نا؟ یعنی ممبر کا حق ہے، ممبر کا حق ہے کہ وہ مسائل بیان کیے جائیں جن مسائل سے آج ملت اسلامیہ دو چار ہے. تو احسان کے معنی نیکی میں پہل کرنا. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ بدلے کا معاشرہ. وہ ہماری شادی میں نہیں آئے، ہم ان کی شادی میں کیوں جائیں؟ بھائی ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے، ہم ان کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ وہ ہماری ہم مریض ہو گئے، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم ان کی عیادت کو کیوں جائیں؟ یہ تمہارا معاشرہ ہے کہ تم مخلوق سے بدلہ مانگ رہے ہو، اور یہ اسلام کا دیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، تم کرتے رہو. پہنچ رہی ہے بات؟ آپ نے دیکھا یعنی اس سانس کے تسلسل کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر یہ تسلسل اور یہ قوت سانس کی اللہ مجھے عطا کر دیتا تو میں اس سے بہتر خدمت کرتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، نعرے تو لگیں گے، واہ واہ بھی ہوگی، سبحان اللہ بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ انسان بیٹھے نا، مخلوق بیٹھی ہے، جمادات تو نہیں ہے نا کہ جہاں بٹھا دیا بیٹھے ہوئے گمسم. اچھا تو تمہارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے، تمہارا معاشرہ بدلے کا معاشرہ ہے، اور اسلام جس معاشرے کو رائج کرنا چاہتا ہے وہ معاشرہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن ہم نیکی میں پہل کریں گے. اگر دنیا کل اس ایک قانون کو اپنا لے تو ساری دنیا کے بین الاقوامی جھگڑے نپٹ سکتے ہیں. میں نے بہت دور کی بات کی ہے، بڑے جھگڑے ہیں بین الاقوامی مسائل الجھے ہوئے ہیں. میں تو صرف یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہر ایک یہ طے کر لے کہ وہ نیکی میں پہل کرے گا تو بین الاقوامی جھگڑے نپٹ جائیں گے. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا حل. کر کے تو دیکھو، اگر نہ ہو تو میرے قرآن کو نہ ماننا. دنیا سے اپیل کر رہا ہوں، نیکی میں پہل کر کے دیکھو. احسان نیکی میں پہل کرنا. سمجھ گئے؟ بات پہنچ گئی؟ آج کی زحمت سماعت بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب یہ ساری تمہید کسی مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. پھر سنو، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کرو، نیکی میں پہل کرو. ٹھیک ہے نا؟ احسان سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا، شریعت کے آنے سے پہلے اگر کوئی حکم شریعت پہ عمل کرے یہ احسان ہے. شریعت کے آنے کے بعد احسان سمجھ میں آ گیا؟ اگر شریعت کے آنے کے قبل کوئی نیکی میں پہل کرے یہ احسان ہے. اگر شریعت کے آنے کے بعد کوئی اس نیکی پہ عمل کرے یہ اطاعت ہے. اور اگر شریعت کے آنے کے بعد اس نیکی کو ٹھکرا دے یہ بغاوت ہے. احسان، اطاعت، بغاوت. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اچھا، تو اگر کوئی شریعت کو ٹھکرا دے بغاوت ہے. حکم شریعت پر عمل کرے، شریعت آ گئی، حکم شریعت پہ عمل کرے اطاعت ہے. اور اگر شریعت کے آنے کے پہلے
ابھی تو قرآن نہیں آیا, ابھی حدیث نہیں آئی, ابھی حلال نہیں آیا, ابھی حرام نہیں آیا, اور پھر وہ شریعت پہ عمل کرے, یہ احسان ہے, احسان ہے. تو جاؤ دیکھو, قرآن نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, مدد کرو دین محمد کی, مدد کرو دین خدا کی, مدد کرو خدا کی. تو حکم آیا ہے قرآن میں کہ دین محمد کی مدد کرو, حکم آیا ہے قرآن میں کہ محمد کی مدد کرو. لفظوں کو بدل رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا؟ حکم آیا ہے بھائی. اب ان تنصر اللہ, اللہ کی نصرت کیا ہے بھائی؟ اللہ کسی مدد کا محتاج تو نہیں ہے نا تمہاری مدد کا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ ثبت اقدامکم, اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا, ثابت قدم رکھے گا تمہیں, ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے محمد کی مدد, اللہ کے محمد کے دین کی مدد, اللہ کی جو کتاب آئی ہے اس کی حفاظت, اس کی مدد. تو محمد کی مدد حکم آیا قرآن میں. اگر اس حکم کے آنے کے بعد کوئی محمد کی مدد کرے تو وہ اطاعت کر رہا ہے, اور اگر کوئی بچپنے میں محمد کی مدد کر رہا ہے تو یہ احسان کر رہا ہے. ہو رہی ہے بات؟ پہنچ گئی بات؟ کل کی وہ اور ہیں جنہوں نے شریعت کے آنے کے بعد شریعت کے حکم پہ عمل کیا, انہوں نے اطاعت کی. اور وہ اور ہے جس نے محمد کے بچپنے میں محمد کی نصرت کی, عالم یجد کا یتیمن فاوا. کل کی آیت, حبیب تم یتیم تھے, تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا. تربیت ہم نے کی, کس نے؟ اللہ نے. حبیب تم یتیم تھے, تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری تربیت کی. تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ پروردگار تو ہر یتیم کی تربیت کرنے والا ہے, تو ہر یتیم کی کفالت کرنے والا ہے, تو ہر یتیم کا پالنے والا ہے, یہ خصوصیت سے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا بھائی, احسان جتا رہا ہے نا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا. ٹھیک کہہ دیتا, حبیب ہم نے تمہیں اول مخلوق بنایا, حبیب ہم نے تمہیں صاحب لولاک بنایا, حبیب ہم نے تمہیں صاحب معراج بنایا. اتنے بڑے بڑے کام کیے, اتنی بڑی بڑی فضیلتیں دی محمد کو, اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری کفالت کی. تو ہر یتیم کی کفالت کرنے والا ہے. تو ہر یتیم کی کفالت کرنے والا ہے. یہاں کیوں کہہ رہا ہے کہ تم یتیم تھے, ہم نے کفالت کی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ بھائی میں قرآن میں اپنے محمد کی سیرت لکھ رہا ہوں. جی تو سیرت نامکمل رہ جاتی. پہنچ رہی ہے نا بات؟ کیا آیت میں نے چھوڑی؟ بابا جاتا کا آئلن فاغنا, جانا آگے ہے. حبیب تو یتیم تھا, کفالت ہم نے کی. حبیب تیرے پاس دولت نہیں تھی, دولت ہم نے دی. کفالت اس سے کروائی جو کفالت کا اہل تھا, اور دولت اس سے دلوائی جو دولت کی اہل تھی. بھئی یہ دونوں کردار دیکھو اور ترازو کے دونوں پلوں میں رکھ دو, دونوں برابر نکلیں گے. ابو طالب نے شریعت کے آنے سے قبل حق نصرت ادا کیا, اور خدیجہ نے شریعت کے آنے سے قبل انفاق کیا راہ خدا میں. بھائی اس بات کو گرہ میں باندھ لینا, اس بات کو گرہ میں باندھ لینا کہ بہت سو نے مال لٹایا, خدا کی راہ میں بڑا مال لٹایا, کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن آیت کے آنے کے بعد لٹایا.
تو جو آیت کے آنے کے بعد لٹائے وہ مسلمان ہے، اور جو آیت کے آنے سے پہلے لٹا دے وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ یعنی میں اب لفظوں کو بدل دوں، اگر مکے میں خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو ابتدائی مسلمان ہونے والے فاقوں سے مر جاتے، فاقوں سے مر جاتے۔ بھائی توجہ رہے، تو سارے مسلمانوں کو پالا ہے اسلام نے، اور اسلام کو پالا ہے خدیجہ الکبریٰ نے۔ ہے یہی؟ ہے یہی؟ علم علم یجد کا یتیمان۔ بھائی سننا، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے پوری توجہ سے سننا۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی پناہ میں لے لیا نا پناہ میں۔ اچھا صرف پناہ میں نہیں لیا، نصرت کی، لوگوں کو روکا کہ محمد پہ ہاتھ نہ اٹھانے پائیں۔ اچھا رسول کی 2 زندگیاں ہیں، بھائی سمجھو اس بات کو سمجھ لو، میری محنت سوالت ہے۔ رسول کی 2 زندگیاں، ایک زندگی مکی زندگی، دوسری زندگی مدنی زندگی، ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے 23 برس کی ہے نبوت، 13 سال ابتدائی مکے میں، 10 سال بعد والے مدینے میں۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں رسول سے وہ مدینے میں ہوئی ہیں، مکے میں نہیں ہوئی۔ سب جانتے ہیں بھائی، اس میں کون سی نئی بات ہے کہ مکے میں جب تک رسول رہے کوئی جنگ ہوئی رسول سے؟ نہیں ہوئی نا۔ اچھا جب رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ چل دوڑے، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے، بھائی یہی تو ہوا، یہی ہوا ہے نا۔ یعنی مکے سے چل کے جا رہے ہیں، 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جا رہے ہیں لڑنے محمد سے۔ ارے بھائی تو جب تک محمد مکے میں تھا وہی کیوں نہیں لڑ لیے؟ بھائی بہت توجہ رہے، خدا کی قسم سیرت محمد کا عجیب رخ ہے۔ 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، مکے میں رسول 13 سال ہے، مشرک مخالفت کر رہا ہے، محمد سے جنگ نہیں کرتا۔ اور جب محمد ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اب مشرک چڑھ دوڑا مکے سے مدینے جنگ کرنے کے لیے۔ تو بھائی جب تک محمد مکے میں تھے کیوں نہیں جنگ کر رہی؟ مشرک کہے گا ہم کیا کریں، ابھی تو چچا زندہ ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی سنتے جاؤ، اب بہت زیادہ دامنی وقت میں گزاری رہی ہے۔ ہم کیا کریں؟ مکے میں تو چچا زندہ ہے، تو جب تک چچا زندہ رہا مشرک کی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد سے جنگ کر سکے۔ ادھر چچا گیا، ادھر مشرک جنگ کے لیے آ گئے، تو مدینے کے پورے لشکر نے وہ کام نہیں کیا جو مکے میں اکیلے ابو طالب نے انجام دیا۔ بس عجیب میرے دوستو، میرے عزیزو، اب بات اس منزل فکر سے آگے جا رہی ہے۔ میں نے بڑی زحمت دی، لیکن میں چاہ رہا ہوں بھائی میرا تو یہ حق پہنچتا ہے نا کہ میں خاندان آل محمد کے کیس کو پلیڈ کروں۔ یہ تو میرا حق ہے بھائی۔ یعنی اب تک 1500 سال کی تاریخ اسلام میں 2 گروہ رہے۔ ایک گروہ وہ جو خاندان محمد پہ اعتراض کرتا رہا، دوسرا گروہ جو وکیل صفائی بن کے پیش ہوتا رہا۔ ہم وہ لوگ ہیں نا جو خاندان محمد کے وکیل صفائی ہیں۔ بھائی بہت توجہ رہے،
اس لیے کہ اب بات ابو طالب سے آگے بڑھ کر خاندان محمد پہ آ گئی. اب بات ابو طالب سے آگے بڑھ گئی, خاندان محمد پہ آ گئی. تنہا ابو طالب نے کفالت نہیں کی محمد کی, عبد المطلب نے بھی کی. یاد ہے نا, عبد المطلب ہی نے تو وصیت کی تھی ابو طالب سے کہ میرے بعد اس کا خیال رکھنا, اور بڑی طویل وصیت ہے جو تاریخ کی کتابوں میں تمہیں مل جائے گی. تو عبد المطلب, اب ذرا تاریخ کا ایک واقعہ سنتے جاؤ. میں نے بڑی زحمت دے دی لیکن ایک واقعہ ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا اب ہدیہ کیا کروں گا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور میرا کوئی سننے والا ایسا نہیں جس کے ذہن میں نہ ہو. عبد المطلب نے, یہ کون ہے عبد المطلب؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, رسول کے والد عبداللہ, عبداللہ کے والد عبد المطلب, رسول کے دادا عبداللہ والد. ٹھیک. عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں نظر مانی کہ پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرتے, تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے, تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. عبد المطلب جیسا مستجاب الدعوات, دعا قبول ہوئی, 10 بیٹے پیدا ہوئے. عبداللہ کو رسول کے والد عبد المطلب لے گئے قربان گاہ پر, اور پھر عبداللہ بچ گئے نا. ہوا کیا, کہا بھائی قرآن ڈالو, عبداللہ اور 10 اونٹ, قرآن نکل آیا عبداللہ کے نام. کہا بھائی پھر قرآن ڈالو, عبداللہ اور 20 اونٹ, پھر عبداللہ کے نام. کہا پھر قرآن ڈالو, عبداللہ اور 30 اونٹ, پھر عبداللہ کے نام قرآن نکل آیا. ہوتے ہوتے عبداللہ اور 100 اونٹ, اب قرآن نکلا 100 اونٹوں کے نام. عبداللہ بچ گئے, 100 اونٹ قربان ہو گئے. سن لیا نا. اچھا کون سا میرا ایسا سننے والا, محترم سننے والا ہے جس کے ذہن میں یہ واقعہ پہلے سے موجود نہ ہو؟ اب میں سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں. میں بڑا پریشان رہا کہ بھائی یہ ہوا کیا, بھائی آپ نے منت کیوں مانی کہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کر دوں گا, اور جب منت پوری ہو گئی تو قربان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی یہ بہانہ کیوں؟ بھائی ہے نا سوال قابل غور. بھائی مجھے معاف کر دینا ان لفظوں پر, اس لیے کہ بات کو سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں. یہ قربانی سے فرار کیسا؟ یہ تو آپ کے خاندان کا شیوا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے خاندان کا شیوا نہیں, یہ قربانی سے بھاگ کیوں گئے؟ بھائی آپ تو ہیں ابراہیم کے بیٹے, بھائی عبد المطلب خاندانی ضروریات ابراہیمی میں ہے نا, آپ تو ابراہیم کے بیٹے ہیں, اور آپ کے خاندان کا تو رواج ہے کہ اگر خواب میں بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیں, آپ کے تو خاندان کا رواج ہے کہ اگر خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیں تو مینا کے میدان میں اسماعیل کو لے جائے. تو آپ یہ کیسا فرار اختیار کر رہے ہیں نا؟ تو اب یہ سوال قابل غور ہے یا نہیں کہ بھائی یا تو منت نہ مانی ہوتی, اور یا اگر منت مان لی تھی تو قربان کر دینا تھا, قرآن نہیں نکالنا تھا. تو یہ قرعے کا سبب کیا ہوا؟ بس بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, یہ قرآن کیوں ڈالا؟ تو اب مجھ سے نہ پوچھنا, میں نے بڑا تلاش کیا کہ کہیں تو ملے, بڑی بڑی تاریخیں دیکھ ڈالی. ایک کتاب, حوالہ سنو, ام النبی, کتاب کا نام ہے ام النبی, نبی کا چچا. مصنف کا نام عبد العزیز الائل, کتاب مطبوعہ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے, علامہ عبد العزیز اہل کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بھائی سننا, خدا کی قسم یہ ساری زحمت اسے ایک چھوٹے سے واقعے کے لیے تھی. سوال ذہن میں ہے کہ بھائی قرآن کیوں ڈالا؟ قربان کر دیتے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم کا بیٹا عبد المطلب اپنی منت سے پھر جائے. علامہ عبد العزیز اہل لکھتے ہیں کہ قربان گاہ میں عبد المطلب عبداللہ کو لے کے گئے, اور جیسے ہی تلوار اٹھائی عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے, پہلو سے نکل کے ابو طالب نے تلوار کی دھار پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی عبد المطلب نے تلوار اٹھائی ذبح کرنے کے لیے عبداللہ کو, ابو طالب نے پہلو سے نکل کے تلوار کی دھار پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بابا میں یہ ہونے نہیں دوں گا. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا قرآن ڈالیے, کہا قرآن ڈالیے. قرآن ڈلا, عبداللہ بچ گئے. بھائی توجہ رکھیے گا. تو ابو طالب نے اپنے ہاتھ کو زخمی کر کے عبداللہ کو بچا لیا یا نہیں؟ عبداللہ پہ احسان ہوا, عبداللہ سے رسول پیدا ہوں گے,
رسول پہ احسان ہوا، رسول اسلام لائیں گے، اسلام پہ احسان ہوا، اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے، مسلمانوں پہ احسان ہوا یا نہیں؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو ختم ہوئی، عبداللہ کو بچایا، احسان کے معنی یاد ہے نا؟ عبداللہ کو بچایا، عبداللہ پہ احسان ہوا، عبداللہ سے رسول پیدا ہوں گے، رسول پہ احسان ہوا، رسول دین اسلام پھیلائیں گے، دین اسلام پہ احسان ہوا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے، مسلمان پہ احسان ہوا۔ تو اب آپ سے پوچھو کہ احسان فراموشی کے معنی کیا ہے؟ ایسا ایسا احسان کرنے والا، ایسا احسان کرنے والا، تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، ایسا احسان کرنے والا کہ یاد ہے نا وہ واقعہ، اندرا بنی عمے کا یزعمون انک تدیم، تاریخ کا جملہ ہے۔ کیا کہا تھا مشرکین عرب میں آ کے ابو طالب سے کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، رسول بتوں کو برا کہہ رہے تھے نا، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ بھئی یہ ایک جملہ ہی فیصلے کے لیے کافی ہے، بھتیجا تمہارا خدا ہمارے، ایک جملہ فیصلے کے لیے کافی ہے، بھتیجا تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، بھتیجا تمہارا خدا ہمارے۔ پیغمبر تک ابو طالب نے اس پیغام کو پہنچا دیا کہ بھتیجے، ان مشرکین کا گمان ناقص یہ ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہہ کے انہیں اذیت پہنچا رہے ہو۔ پیغمبر مغموم ہوئے، پیغمبر متفکر ہوئے، مغموم ہوئے، بھئی ایک شے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، اور تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی، پیغمبر مغموم ہوئے۔ پوچھا کہ بھتیجے، یہ تمہارے چہرے پر فکر کے آثار کیا ہیں؟ کیوں فکر مند ہو؟ کہا چچا، خدا کی توحید کا پرچم لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور اگر اس راہ میں رکاوٹیں آ جائیں اور کوئی میرا مدد کرنے والا نہ ہو تو چچا انسان مغموم نہیں ہوگا؟ کہنے لگے بھتیجے شعر سنو، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، واللہ خدا کی قسم یہ پورے مشرک جمع ہو کر بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ ابو طالب زندہ ہے۔ یہ ہے شان میرے ابو طالب کی، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، خدا کی قسم سارے مشرکین مکہ اگر جمع ہو کر بھی تم تک آنا چاہیں تو جب تک ابو طالب زندہ ہے تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ ابو طالب نے اپنی ذات کی ذمہ داری لی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بھائی سننا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے۔ اس شعر نے بتلایا کہ ابو طالب اپنی ذات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ محمد فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گا۔ عربی زبان میں کریم کے معنی ہے الکریم اذا وعد وفا، کریم وہ ہے کہ جتنا وعدہ کرے اتنا پورا کر دے، کریم وہ ہے کہ جتنا وعدہ کرے اتنا پورا کر دے۔ یعنی کریم لغت عرب میں کسے کہتے ہیں کہ جتنا میں نے وعدہ کیا تھا اتنا پورا کر دیا کریم، اور اگر اس سے زیادہ کر دوں تو لغت میں لفظ نہیں ہے، بھئی یہی عرض کرنا تھا۔ کریم کسے کہتے ہیں کہ جتنا وعدہ کرے اتنا پورا کرے، اور اگر اس سے زیادہ کر دے تو لغت میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ وعدہ کیا تھا ابو طالب نے اپنی ذات کا، اور حفاظت محمد کے لیے پوری نسل تیار کر دی۔
اب لغت حیران ہے ابو طالب کو کیا کہے. بس لغت کے پاس لفظ نہیں ہے کہ ابو طالب کو کیا کہے. کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا، لیکن کیا حفاظت رک گئی ابو طالب کے مرنے پر؟ ابو طالب کا بیٹا سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. اور جب تک ابو طالب کا بیٹا رہا، محمد کی بھی حفاظت رہی، دین محمد کی بھی حفاظت رہی، کتاب محمد کی بھی حفاظت رہی. اور کیا ابو طالب کے بیٹے کے جانے کے بعد دین مٹ گیا؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا. کیا علی کے جانے کے بعد دین مٹ گیا؟ نہیں. ابو طالب کے بعد ابو طالب کا بیٹا علی، اور علی کے بعد علی کا بیٹا حسین. آ گیا نا تذکرہ کربلا کا. اور گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دینی. حسین تک بات آ گئی، اور بار بار میں نے ایز اے پالیسی حسین کا وہ جملہ کوٹ کیا ہے. وہ مصرع جو 5 مستفل ان پہ مبنی ہے، ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. تلواروں آؤ، اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. اچھا بھائی مجھے پوری توجہ کے ساتھ جواب دے دو. حسین نے کتنے گلے پیش کیے؟ میرا گلا. تلواروں آؤ یا سیوف خذینی، تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. تو مدینے سے چلے تھے تو کہا میرا گلا کاٹ دو. اور جب عاشور کے دن کربلا کے میدان میں آئے اور حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے اب صرف اپنا گلا نہیں، 72 سوکھے گلے دوں گا. اجرکم اللہ، جن میں حبیب ابن مظاہر کا بھی گلا ہوگا، حور کا بھی گلا ہوگا، عابس ابن شبیب شاکری کا بھی گلا ہوگا، عباس کا گلا بھی ہوگا، شبیہ رسول علی اکبر کا بھی گلا ہوگا، ایک چھوٹے سے بچے کا بھی گلا دوں گا دین کی حفاظت کے لیے. اپنے دوستوں کے بھی گلے دوں گا، اپنے رشتہ داروں کے بھی گلے دوں گا، اور آخر میں اپنا گلا لے دوں گا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر اس مرحلے پہ رک گئی. حور کا گلا، حبیب کا گلا، عابس ابن شبیب شاکری کا گلا، زہیر کا گلا. میں کس کے گلے گلاؤں؟ مسلم ابن اوسجا کا گلا. عاشور کی صبح تالے ہوئی. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی، دن چڑھا. ایک مرتبہ فوج یزید نے طے کیا، بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. فوج یزید نے طے کیا کہ حسین کے خیموں پر اور حسین کی فوج پر تیروں کی بارش کی جائے. ادھر سے تیر شروع ہوئے فوج یزید کی طرف سے. اصحاب حسین میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا اور پکار کے کہنے لگے کہ وہ وقت آ گیا جس وقت کے لیے ہم کربلا میں جمع ہوئے ہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی تیر حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کیا کریں؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ جتنے اصحاب گھوڑے پہ سوار ہیں وہ گھوڑوں کو ملا کر حسین کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. سارے اصحاب، حسین کے اصحاب گھوڑوں کو ملا کر خیموں کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب گھوڑوں کے درمیان میں جگہ باقی تھی نا، تو پھر یہ طے ہوا کہ جتنے پیادے ہیں حسین کے لشکر کے وہ ان جگہوں پر گھٹنوں کو موڑ کے بیٹھ جائے. دیکھ رہے ہو جانے ساروں کی جانے ساری، گھوڑوں پہ اصحاب سوار ہیں، وہ تیروں کو روک رہے ہیں. کچھ گھٹنوں کو موڑے ہوئے گھوڑوں کے درمیان بیٹھے ہیں، وہ اپنے سینوں پر تیروں کو روک رہے ہیں. جب تیر کی بارش ختم ہوئی، بس رو چکے، تقریر تمام ہو گئی. جب تیروں کی بارش ختم ہوئی اب حسین اٹھے کہ دیکھیں ساتھیوں میں سے کون زندہ ہے، کون ساتھ چھوڑ گیا. حسین مقتل میں گھوم پھر کے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا ایک لاشے کے سرانے ایک کنیز بیٹھی ہوئی ہے. ایک لاشے کے سرانے ایک عورت بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے. پکار کے پوچھا رہے تو کون ہے؟ کہا مولا میں مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہوں، یہ آپ کے مسلم کا لاشا ہے. اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے آواز دی, ہائے میرا دوست مسلم. یہ کہتے ہوئے دوڑے, مسلم کے قریب گئے. مسلم اس نے اوسجا کے سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. مسلم نقاہت کے عالم میں ہے, ہلکی سی غشی تاری ہے. ایک ایک لفظ مقتل کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. مسلم پر نقاہت کی غشی تاری ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا, حسین نے کہا, مسلم پرانے دوست ہو نا, مجھ سے بولتے کیوں نہیں؟ مسلم نے آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا, مولا بس ایک سوال ہے, کیا حق نصرت ادا ہوا؟ اجرکم اللہ. مولا بس ایک سوال ہے, حق نصرت ادا ہوا یا نہیں؟ کہا کہ ہاں مسلم ادا ہو گیا. ایک مرتبہ آنکھیں بند کر لی. حبیب سرانے موجود تھے. حبیب نے پکار کے کہا, مسلم تمہارے خیمے میں تمہاری بیوی بھی موجود ہے, تمہارا چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے, اور حکم شریعت ہے کہ مرتے وقت وصیت کی جائے. تو اپنی بیوی کے لیے اگر وصیت کرنی ہے تو کر دو, اپنے بچے کے لیے کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دو. ایک مرتبہ مسلم نے آنکھیں کھولی, گوشہ چشم سے اشارہ کیا, اسی کا بہادر مظلوم. کہا, حبیب بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. بس آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا, یہ کہا مسلم نے, یہ کہا, اور اس کے بعد ایک ہچکی لی, اور دو جملے دو شخصیتوں کی زبان سے نکلے. مسلم نے ہچکی لیتے وقت کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور حسین نے یہ سنتے ہی کہا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یہ کہہ کر ابھی گود میں سر کو لیے ہوئے, آخری جملے اب پیش کر رہا ہوں. گود میں مسلم کے سر کو لیے ہوئے حسین بیٹھے تھے کہ اتنے میں وہ جو خیمے لگے ہوئے تھے نا, ان خیموں میں سے ایک خیمے کا پردہ اٹھا. ایک چھوٹا بچہ اس خیمے سے باہر آیا, جس کے کمر میں تلوار حمائل تھی. اب پوری صورتحال کو حسین بھی دیکھ رہے ہیں, حسین کے اصحاب بھی دیکھ رہے ہیں. بچہ خیمے سے باہر آیا اور اس نے جھک کے کسی کو سلام کیا. ایسا لگا کہ خیمے کے اندر کوئی موجود ہے. بچے نے اسے جھک کے سلام کیا اور چلا. اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین پر خط دیتی جاتی تھی. چلا مقتل کی طرف. حسین نے مسلم کے سر کو نیچے رکھ دیا اور کہا, دوستوں نے کہا, ذرا دیکھنا یہ کس کا بچہ ہے. آخری جملہ, ذرا دیکھنا یہ کس کا بچہ ہے, ذرا پلٹا کے لاؤ. لوگ دوڑتے ہوئے گئے, بچے کو گود میں لے کے حسین کے پاس آئے. حسین نے کہا, بیٹے تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا, مولا یہ جو لاش پڑی ہے نا, یہ میرے بابا کی لاش ہے. کہا, بیٹے تو پلٹ جا, تیری ماں خیمے میں ہے, انتظار کر رہی ہوگی. کہا, مولا میں کیا کروں, میری ماں ہی نے تو مقتل کی طرف بھیجا ہے, میں تو جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے چیخ ماری, پروردگارا اب وہ زمانہ آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین پر رحم کھائے. لیکن فوج یزید